أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ان الذین اتقوا، اور وہ لوگ جو ہم سے ڈرتے ہیں، تقوی والے ہیں، جو لوگ ڈرتے ہیں خدا سے، اذا مسہم طائف، جب چھوتا ہے طائف من الشیطان، شیطان کی حرکت، شیطان کا گزر، ذرا بھی شیطان انہیں چھو کر گزرتا ہے، تذکروا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تو ان کو تذکروا، چونک جاتے ہیں۔ تذکروا کا ایک مطلب اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، چونک جاتے ہیں۔ جو ہی شیطان کی کوئی چیز ان کے پاس پہنچتی ہے، اللہ کے نیک بندے کیا کرتے ہیں کہ مسہم، جب پہنچتا ہے انہیں کیا چیز؟ وسوسہ شیطان کا، طائف من الشیطان، شیطان کا وسوسہ، یعنی شیطان سے مراد صرف ابلیس ہی نہیں، اس کے سارے چیلے چانٹے، جو بھی اس کا خاندان کنبہ قبیلہ ہے، یہ سارے جب کسی بھی متقی انسان کو نہ چھوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طائف من الشیطان، شیاطین کا وسوسہ بھی کسی کو پہنچتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرنے لگتے۔ ان دونوں آیات کو اگر آپ ملا کر سمجھیں اور سوچیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ثابت ہوتی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے لفظ فرمایا نزغن، نزغ کا مطلب چھیڑنا، یہ وسوسے سے بعد کے درجے کی چیز ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے لیے وسوسہ شیطان نے ڈال سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی وسوسہ ڈال دیا تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک اتنا لطیف ہے، اتنا لطیف ہے کہ جو چیز دوسرے لوگوں کے لیے وسوسہ ہے، اگر وہاں آ جائے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے نزغ ہو گیا، جیسے کسی کو چھیڑنا ہو گیا۔ قلب مبارک میں اتنی لطافت آیا ذہن میں؟ اس لیے فرمایا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جب انہیں شیطان چھو جاتا ہے تو یہ جو چھونا ہے یا وسوسہ اس درجے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بہت بڑی چیز، اپنے اپنے حال کی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ تعزیر سب کے لیے برابر نہیں۔ وہ کہتے ہیں قاضی ظلم کرے گا اگر سب کے لیے تعزیر کو برابر کر دے گا۔ وہ کہتے ہیں کسی آدمی کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ قاضی اسے کہہ دے کہ کورٹ میں آئیں گے آپ، اور کسی آدمی کو جو بہت شریف ہے شہر میں، تنہائی میں صرف بلا لے قاضی، کچھ نہ کہے اور پھر کہے چلے جائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ اس درجے سے باز آ جائیں گے گناہ سے، غلط کام سے، کیونکہ انہیں اپنی عزت بڑی عزیز ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس آدمی کو سزا دینا یہ ظلم ہے۔ تو ہر ایک سے اس کے درجے کے مطابق بات ہوتی ہے، سزا بھی اسی درجے کی۔ اور بعض ہوتے ہیں جوتوں کے بغیر کام ہی نہیں بنتا، تو اس کو تو پھر جوتے ہی پڑنے چاہیے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا حال ہو جاتا ہے، تو تعزیر اسی حساب سے جس حساب سے ان کا معاملہ ہو۔ تو تعزیر اسی حساب سے جس حساب سے ان کا معاملہ ہو۔ بالکل شریف ہیں، تنہائی میں بلا کے سمجھا دے کہ ایسے کام نہیں کرنا، اور اس کے خوگر ہیں کہ جب تک دو چار آدمیوں میں اس کی عزت نہ ہو جائے تب تک باندھتا نہیں ہے، اس کو اسی طرح بٹھا کر بات کرے۔ اور اگر اس کا عادی ہے کہ نرمی سے سمجھا دیا جائے مان جائے گا، بس اس کو نرمی سے سمجھانا چاہیے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا حال بتایا ہے کہ اس کے ساتھ کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلب مبارک میں اتنی لطافت ہے کہ نسائی کی روایت میں آتا ہے، ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں صبح کی نماز میں دیر ہو گئی، اور غالباً سعد رضی اللہ عنہ ہی ہیں، وہ کہتے ہیں میں جلدی سے وضو کر کے پیچھے آیا اور نماز میں کھڑا ہو گیا۔ جلدی وضو کیا تھا نا، تو وضو کے آداب، طریقہ، وہ ساری چیزیں نہیں ہو سکی ہوں گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ روم کی تلاوت فرما رہے تھے دوسری رکعت میں، اور سورہ روم کو ایک جگہ رک کے رکوع فرما لیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سلام پھیرا اور اپنے ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے
وضو ٹھیک کر کے نہیں آتے اور میری نماز میں گڑبڑ کرتے ہیں. یعنی وہ صحابی رضی اللہ عنہ ہیں اور کہاں پچھلی صف میں ہیں، مگر ان کا اثر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ پڑا. اور اس میں بڑی سمجھنے کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو کہیں سے بیعت اور تعلق اور سلوک اور تزکیے کا رکھتے ہیں کہ بسا اوقات ان کے گناہوں کا اثر ان کے شیخ تک پہنچتا ہے، اور پھر کبھی اندازہ ہو جائے ان کو کہ یہ گناہ کا اثر کہاں سے ہے، کیا چیز ہے، یا اللہ تعالیٰ کوئی چیز بتا دیں کسی کی اصلاح کے لیے، پھر معاملہ اتنا بگڑ جاتا. اسی لیے ایک تابعی تھے اور وہ کہتے تھے اپنا واقعہ خود، وہ کہتے تھے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مجلس میں گیا تو میری عمر کا ایسا حصہ تھا، میں بہت زیادہ لوگوں کو ادھر ادھر بس دیکھتا رہتا تھا. تو ایک دن کوئی ایسا ہی گناہ کر کے جب پہنچا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ کیا بات ہے، لوگ میرے پاس آتے ہیں اور ان کی نظروں سے بے حیائی کا اثر ظاہر ہوتا ہے. تو اب میں سمجھ تو گیا. کتاب الروح میں ابن قیم رحمۃ اللہ نے یہ نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں جب ہم اٹھنے لگے تو میں نے پوچھا امیر المومنین کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی آتی ہے؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے بھتیجے وحی تو نہیں آتی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا نا کہ فراست مومن کی وہ اب بھی کام کرتی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہر ایک کا اپنا اپنا مقام اور درجہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں اسی کا یہ اثر تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب تعزیت کرنے آئے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وفات پہ، تو انہوں نے کہا میں نے آپ کے بھائی جیسا آدمی اخلاقیات میں نہیں دیکھا. کہا زندگی میں جتنے لوگوں سے مجھے واسطہ پڑا ہے اخلاقیات کا اعلیٰ ترین مقام یہ حسن رضی اللہ عنہ کو حاصل تھا. اور کہنے لگے یہاں تک کہ شدید بحث میں بھی اور غصے کے عالم میں بھی میں نے زیادہ سے زیادہ سخت جملہ جو حسن رضی اللہ عنہ کی زبان سے سنا، انہوں نے شدید غصے میں بھی کہا کہ ہمارے دشمن اچھی طرح سوچ لیں کہ وہ جو میرے متعلق امید رکھے ہوئے ہیں اس میں انہیں ناکامی ہو جائے گی. بس اتنا کہا، اس سے زیادہ وہ کبھی نہیں بولے. مطلب ہمارے دشمن یہ سوچتے ہیں کہ میں مر جاؤں اور ایسے ایسے ہو جائے یا میں ہار جاؤں، تو فرمایا انہیں ناکامی ہو، اور ناکامی بھی نہیں کہا، یہ کہا کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے. ایسے اچھے اخلاقیات کے مالک تھے. تینوں کو آپ دیکھیے آیات کو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب شیطان کا اثر ذرا بھی وسوسہ انہیں آ جاتا ہے تذکروا، کیا کرتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ چونک گئے، اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اللہ کو یاد گویا کہ وہ کرنے لگتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تبھی ان کو سمجھ آ جاتی ہے، فوراً سوجھ جاتی ہے. غصہ آیا اور اللہ کا ذکر شروع کیا، اللہ کو یاد کیا، تھوڑی دیر کے بعد جب غصہ اترتا ہے تو پھر خیال آتا ہے کہ شکر ہے غصے میں یہ بات نہیں کرتی، شکر ہے میں نے کوئی اور سٹیپ نہیں لے لیا. تذکروا، یہ ہے اللہ کی یاد، اللہ کے ساتھ تعلق. اور وسوسے کے معاملے میں پہلا درجہ تو یہ ہے کہ کسی انسان پہ شیطان کے وساوس کا اثر ہی نہ ہو، سرے سے شیطان کرتا رہے اپنا کام، اس پہ وسوسے کا اثر ہی نہ ہو. اور یہ وہ درجہ ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی کہ بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہو، کدھر ذبح کرنا ہے، کیا ہو جائے گا، اور انہوں نے پتھر مارے شیطان کو اور ان پر سرے سے اثر ہی نہیں ہوا اس وسوسے کا. اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ شیطان وسوسے کا اثر اس پر ہو جائے کسی پر، لیکن اس کے ساتھ ہی تنبیہ ہو جائے، ارادے کے درجے تک پہنچ جائے، لیکن پھر فوراً خیال آ جائے گناہ کا کہ نہیں اللہ نے روکا ہے، منع کیا ہے، نہیں کرنا. حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق آیا نا کہ یوسف علیہ السلام ہمت بھی، اور اس عورت نے پکا ارادہ کر لیا، وہ ہمہ بہا، اور یہ بھی ارادہ کر لیتے. وہ جو ارادے کے درجات تھی اس کی تفصیل ایک مرتبہ پہلے گزر گئی، اس لیے اب تو نہیں کہتے اسے، لیکن وہ صدیقیت کا درجہ ہے. اور صدیق آخری چیز جو اس کے دل سے بھی نکلتی ہے وہ حب جاہ ہے، اپنی بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. یہ صدیقیت کے مقام پر بھی
عارفین نے لکھا ہے آخری چیز جو اس کے دل سے نکلتی ہے وہ حب جاہ. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں کتنے برس رائے پور خانقاہ میں حضرت کے ساتھ رہا، اور 11 برس شاید فرماتے تھے یا 9 سال فرماتے تھے کہ ایک جملہ ایسا زندگی میں نہیں سنا جس سے ان کی اپنی تعریف ثابت ہوتی. یہی حال ہو جاتا ہے کہ جتنی نیکیاں سب اللہ کی طرف نسبت، سب کہ اللہ کا اعلیٰ کی مہربانی، اللہ کا یہ فضل ہے، اللہ نے یوں کرا دیا، اور اپنی ہمیشہ نفی رہی کہ ہم کچھ نہیں. اور حقیقت میں جس طرح اللہ کی ذات عالی ہونے کا ان کا ایمان ہوتا ہے، ایسے ہی ان کا ایمان اعتقاد بن جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں. رامپور میں دعوت ہوئی اور بڑے بڑے علماء کو رامپور میں بلایا گیا، ان میں مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بلایا گیا، اور مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی. تو وہاں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے ایک جبہ پہنا دیا، اس زمانے میں کچھ 500 روپے کا تھا. تو کسی نے جا کے مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت اتنا اچھا لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے، تو آپ انہیں نہیں کہتے کچھ بھی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اپنے اپنے حال کی بات ہے. اس شخص کے دل میں جس طرح اللہ کے متعلق یہ ایمان ہے کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اسی طرح اپنے متعلق بھی یہی سمجھے بیٹھا ہے کہ مجھ سے گرا پڑا دنیا میں کوئی آدمی نہیں. فرمایا یہ حالت ہے، اور کسی نے دے دیا پہن لیا، انہیں پرواہ بھی نہیں ہے. اور اگر کچھ دیر ہم پہن لیں تو فرمایا ہمارا نفس پھول کے کپا ہو جائے. تو فرمایا اس لیے مولوی صاحب کو چھوڑ دو، بس ان کا حال ایسا ہی ہے، یہی چیز. اور وہاں گنگوئی رحمۃ اللہ تو تواضع اختیار فرمائی، وگرنہ گنگوئی رحمۃ اللہ کا حال یہ تھا کہ اس زمانے میں علی گڑھ میں آپریشن شروع ہو گئے تھے آنکھوں کے، اور وہ کئی برس نابینا ہی رہے. تو کسی نے کہا حضرت آپریشن کرا لیں، تو فرمایا نہ میاں آپریشن نہیں کراتے. اور کسی نے کہا حضرت کیوں نہیں کراتے؟ تو فرمایا کہ دیکھو وہ اس نے ڈاکٹر نے کہا کہ حضرت آپ کو چند دن نماز سجدہ نہیں کرنا پڑے، سجدہ نہیں کرنا، لیٹے رہیں گے اور بس اتنا ہے. حضرت نے فرمایا چند دن کی بات کرتے ہو، میں تو ایک وقت کی نماز بھی بغیر سجدے کے نہیں ادا کر سکتا. کسی نے کہا حضرت بوڑھے ہو گئے ہیں دانت لگوا لیں، تو فرمایا میاں اچھا ہے نا، اب تو نرم نرم کھانے کو ملتا ہے، دانت لگوائیں گے تو پھر موٹی موٹی بوٹیاں دیں گے چبانے کو. کوئی چیز نہیں اپنائی، اور کسی سے بالکل تنہائی میں کہنے لگے کہ جب سے نابینا ہوئے بڑے خوش ہیں کہ اللہ نے سارے کاموں سے چھڑا کے خالص اپنی یاد کے لیے اب تو رکھ لیا ہے کہ بیٹھ کے ہمیں یاد کرتے رہو. تو میاں کیا ضرورت ہے آنکھیں بنوانے کی، اور کیا ضرورت ہے دانتوں کی؟ یہ تھا اللہ کے ساتھ تعلق کا غلبہ. یہ لوگ جب گئے ان کی خدمت میں، رائے بریلی کے سادات تو نابینا ہو گئے تھے، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کیا کام ہے؟ ان کا حضرت بس زیارت کے لیے آئے تھے. تو فرمایا میاں آج کل کون زیارت کے لیے آتا ہے، کام بتاؤ. انہوں نے کہا حضرت کوئی کام نہیں، بس صرف زیارت کے لیے آئے تھے. پھر پوچھا اچھا کہاں سے؟ ان کا رائے بریلی سے. تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا میں مجبور ہوں اپنے دل سے، کیا کہوں، میرے جی میں تو بار بار یہی آتی ہے کہ تمہارے جو سید صاحب تھے نا، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے مقام اور مرتبے میں اپنے شیخ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ گئے تھے. فرمایا کئی بار جی میں آتی ہے اور ہم توبہ کرتے ہیں کہ بزرگوں کا تقابل نہیں کرنا چاہیے، مگر کیا کریں اپنے جی سے مجبور ہیں. تمہیں بار بار یہ کہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ سے بھی بڑھ گئے. یہ اللہ کے اچھے بندے، ذرا بھی کوئی چیز پیش آئی اللہ کو یاد کرنے لگے. تیسرا درجہ یہ ہے کہ پھسل جائے شیطان کے وسوسے سے، گناہ کر لے لیکن پھر توبہ کر لے. یہ تینوں درجات جو ہیں نا اولیاء اللہ ہی کے. دیکھیے ایک آدمی نے اللہ تک پہنچنے کی راہ اپنائی ہے جو تقویٰ کی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک آدمی نے تقویٰ کی راہ نہیں اپنائی، توبہ کی راہ اپنا لی. تو دونوں پہنچیں گے تو اللہ ہی تک. تو کیا حق ہے کسی کو اعتراض کرنے کا؟ بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ کی راہ دے دی کہ اچھا تم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، چلو تم توبہ بھی کرتے رہو، معاف بھی کرتے رہیں گے. اسے توبہ کی راہ دے دی، وہ توبہ کے راستے سے چل رہا ہے. اور اسے دوسری راہ دے دی تقویٰ کی کہ تم اچھے آدمی ہو، زیادہ ہمارے مقرب، تقویٰ کی راہ سے آ جاؤ. لیکن انجام کار تو اللہ ہی تک پہنچے نا.
تو کیا آخر فائدہ ہے خام خواہ لوگوں کے حالات پہ اعتراض کرنے کا؟ ممکن ہے خدا اسے توبہ کی راہ سے اپنی طرف کھینچ رہا ہو اور آپ کو تقویٰ کی راہ سے کھینچ رہا ہے، تو تقویٰ کی راہ بھی وہیں پہنچ جائے گی، اور ہوتے ہوتے گرتے پڑتے آخر توبہ کی راہ بھی وہیں پہنچ جائے گی۔ کیا اعتراض کرنا؟ قرآن پاک میں جو اخلاقیات کے متعلق آیات ہیں، ان آیات کا بڑا مقام ہے۔